أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप सब؟ अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसी गुजर रही है आपकी सुबह? खूबसूरत? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ऐसी मजलिसों में शामिल होने का मौका देते हैं ना तो दिन और भी खूबसूरत हो जाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आप लोगों के होमवर्क्स देख रही थी मैं, बहुत ही खूबसूरत होमवर्क्स थे। याद है कौन सा होमवर्क दिया था लास्ट टाइम सिस्टर सरवत ने? बिल्कुल, डूज एंड डोंट्स का। अच्छा ये बताएं कि क्या आप लोग इन अहादीस को जब हम पढ़ते हैं, जब उस्ताजा समझा रही होती हैं, अपने आप से रिलेट करते हैं? देखिए ये हमारे लिए ना आईने की तरह है, राइट? इसमें हमें किसी और को नहीं देखना, ठीक है ना? हमने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना है, क्योंकि हम हमेशा नियत की दुआ करते हैं ना कि हमारी नियत क्या है कि हमारा अमल बदले। तो अगर अहदीस में हराम कामों की बात आ रही है या किन चीजों से बचने की बात आ रही है तो हमने अपने आप को चेक करना है, कहीं मैं तो इन चीजों में शामिल नहीं हूं, राइट? करते हैं आप लोग या तसव्वुर में कोई और आ जाता है कि जी फलाना ऐसे करता है? अपने आप को करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यही चीज जो है ना वो हमारी निजात का सबब बनेगी। आप देखें लास्ट टाइम छोटा सा मैं चाह रही थी कि एक हम रीकैप कर लें बेस्ड ऑन योर होमवर्क्स, ठीक है? कि जो आप लोगों ने डूज एंड डोंट्स के होमवर्क करके दिए थे तो थोड़े से मैं चाह रही थी कि उसको पढ़ लें ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि हमने बहुत सारे करने के काम और बहुत सारे कामों से बचने की हमने तफसील पढ़ी थी। चले मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते रहे जो जो आपको याद है, राइट? सबसे पहला क्या था कि हमें सब पर रहम करना है, राइट? इंसानों पर, अल्लाह की तमाम मखलूक पर। फिर मोमिन भाई की मदद करनी है, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। फिर एक मोमिन जो है वो दूसरे के लिए इमारत की तरह होता है, राइट? अगर एक जगह से हमें नुकसान पहुंचा है तो कोशिश करनी है कि दोबारा जो है वो वही नुकसान हमें ना पहुंचे, ठीक? फिर अल्लाह की खातिर मोहब्बत करनी है, अल्लाह की खातिर बुग़्ज़ रखना है, शिर्क से बचना है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है, राइट? फिर अपनी नेमतों पे नजर रखनी है, क़नाअत करनी है। और ना करने का काम क्या है कि दूसरे की नेमतों पे देख देख के जलना कुड़ना नहीं है, बल्कि अपने से नीचे वालों को देखना है, हिर्स से बचना है, लालच से बचना है, तोहफा वापस नहीं लेना, स्पेशली जब कोई हमारे साथ जुल्म कर दे या हमारे साथ बुरा कर दे और वो हमारे खूनी रिश्तेदार हों, जिनके साथ हमारा सिला रहमी का रिश्ता है, जिनके साथ हम काट नहीं सकते, उनके साथ जो है ना स्पेशली अच्छा करना, उन पर रहम करना, वो मुश्किल में हो तो उनकी मदद करना, ये मुश्किल तरीन कामों में से है।
राइट। ज्यादा सवाल नहीं करने हमें, फिर फजूल गुफ्तगू से बचना है हमें, किसी के जाती मामलात में हमने मुदाखलत नहीं करनी, राइट। और जानदारों की तस्वीरें नहीं बनानी हमने। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। आप सबके खूबसूरत खूबसूरत जो है वो होमवर्क्स की जो है वो मैंने यहाँ पे समरी कर दी है। बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी तरह आप सबके और हमारे इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और ये इल्म जो है ना वो हमारे अमल को बदल दे कि हम क़यामत के दिन जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात हासिल कर सकें। चलें जी, ये बताइए कि ये इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? किस चीज की तस्वीर है? चलें पहले तो ये बता दें, क्या है ये? जेल। बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि इस कैद खाने में, इस जेल में कोई पॉजिटिव चीज है? अल्लाहुम्मा बारिक, माशा अल्लाह, बिल्कुल। इसमें जो रोशनी आ रही है ना, ये इस जेल की एक खास बात है, राइट। अच्छा, अब आपके साथ में एक बहुत ही थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, जगाने वाला एक कॉल शेयर करूंगी इब्ने क़य्यिम का, जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं। और उनकी बातें जो है ना वो वाकई में, जैसे कहते हैं ना कि गोल्डन वर्ड्स वाली बातें हैं, सुनहरी हुरूफ वाली बातें हैं उनकी। चले आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, जो कि मेरे लिए भी याद दहानी है, और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भी बनेगी। इब्नुल क़य्यिम रहमुल्लाह फरमाते हैं कि इस दुनिया से जाओगे तो एक अजीब वाकया होगा। या तो तुम एक कैद खाने से छूटोगे और अपने सामने खुली फजा पाओगे, या फिर अभी तुम आजाद फिरते हो और यहां से निकलते ही एक कैद खाने में चले जाओगे। एक कैद जरूरी है, ख्वाह यहाँ काट लो या वहां। यहाँ अमल और बंदगी की कैद है और चंद दिनों की बात है। वहां बेबसी और जहन्नुम की कैद है, अलबत्ता वहां के दिन बहुत लंबे और ना खत्म होने वाले हैं। चाहो तो यहाँ काट जाओ और चाहो तो वहां जहां कटेगी नहीं। तो फैसला हमारे ऊपर है। हम जो इतना इल्म हासिल कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें मौका और तौफीक दी है, तो उस पर हमने नियत करनी है कि हमने कोशिश करनी है, नियत करनी है कि या अल्लाह हम इन तमाम बातों पर अमल करना चाहते हैं। अगर हम किसी कबीरा गुनाह में मुलव्विस भी हैं, ठीक है, या हम माजी में कर बैठे हैं, तो हमने दुआएं करनी है। और आपको पता है ना कि कुछ चीजों के लिए, कबीरा गुनाहों के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ के लिए तो हमें कफारा पता है, राइट। जैसे कि हमने कसम खा ली, झूठी कसम खा ली, तो उसके लिए कफारा हमें बताया गया है। हम तौबा, बिल्कुल सलातो तौबा पढ़ सकते हैं, ठीक है, वुजू करके 2 रकत पढ़ के और रो रो के अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। फिर जमरात में जो कंकरियां मारते हैं ना, तो वो एक एक कंकरी जो है वो एक एक कबीरा गुनाह को माफ करने का सबब बनती है। तो अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह आपको और हमको वसाइल भी दे, तौफीक भी दे, मौका भी दे कि हम हज पर जा सकें और अपने कबीरा गुनाहों की माफी मांग सके, आमीन या रब्बल आलमीन। चले, आज की जो क्लास है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास जो है वो बहुत, आज का जो लेसन है ना, सुभान अल्लाह, वो आपको लगेगा कि बिल्कुल आज के दौर की मुश्किलात के बारे में है। स्पेशली जो फितने बहुत आम हो चुके हैं, मुखालिफ जिन्स की मुशाबहत, ट्रांसजेंडर, क्या चीज अल्लाह की बनाई हुई है और क्या चीज में इंसानों ने खुद से तब्दीली की है, ठीक है। फिर घर में कुत्ते और तस्वीर रखना कितना आम हो चुका है, ये हमारे घरों में, हमारे प्यारों के घरों में। फिर नशा हराम है, जुल्म, जुल्म का अंधेरा। और हम में से कोई नहीं ये दावा कर सकता कि हमने आज तक कभी किसी पे जुल्म नहीं किया, हमने कभी ज्यादती नहीं की, हमारी जबान से और हाथ से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता। फिर मजलूम की बददुआ, फिर धोखा देना और बदशगुनी, आज ये हम पढ़ेंगे। और मेरी आपसे एक खास रिक्वेस्ट है कि आप ये जब आज की हदीस पढ़ेंगे ना उस्ताजा के साथ, तो आपको फील होगा कि सुभान अल्लाह,
दिल करेगा कि जो हमारे प्यारे हैं हम उनके साथ ये चीज़ शेयर करें, तो उनके साथ आज की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो इंशाल्लाह आपने ज़रूर शेयर करनी है इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग रेडी हैं? छोटी सी क्लास में, आज की क्लास में जो है ना थोड़ी सी तब्दीली है, वो ये है कि आज हमारे साथ जो है वो सिस्टर बीनिश रिकैप करवाएंगी और हदीथ मेमोराइजेशन करवाएंगी, क्योंकि आज हमारे साथ सिस्टर सरवत मौजूद नहीं है। उनकी जो है वो कल फादर की जो है उनके एक मेजर सर्जरी है, तो आप लोग उनको दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। तो अब हम क्लास का आगाज करते हैं। आपके हथियार, तालिब इल्म के हथियार रेडी हैं? कौन से हथियार हैं? बिल्कुल, बारकल्लाहु फीकुम, कलम और किताब। चले इंशाअल्लाह दुरूद पढ़ते हैं और फिर आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की मुशाबहत इख्तियार करने वाले मर्दों और मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरतों पर भी लानत की है। यानी अल्लाह ने जो जिसको बनाया है उसको वैसा ही नजर आना चाहिए, उसे अपनी शक्ल सूरत या अपना लिबास या अपना आप दूसरे जेंडर में तब्दील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी हकीकत पर हो तो वो ओरिजिनल होता है, और जब वो अपनी हकीकत बदलने की कोशिश करता है तो फेक हो जाता है। तो ये हदीस बुखारी की है। इससे मिलती जुलती हदीस सुनन नबी दाऊद की भी है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हिजड़ा लाया गया, ट्रांसजेंडर, जिसने अपने हाथ और अपने पाँव मेहंदी से रंगे हुए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, इसे क्या है? बताया गया कि ए अल्लाह के रसूल, ये औरतों के साथ मुशाबहत करता है। यानी वैसे वो मर्द था लेकिन वो औरत बनने की कोशिश करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और उसे मकाम नकी की तरफ निकाल दिया गया, यानी मदीना से उसको नकी भेज दिया गया। इस पर सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या हम उसे कत्ल न कर दें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे नमाजियों को कत्ल करने से मना किया गया है। इसी तरह सही बुखारी की एक और हदीस से हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों पर लानत की है जो अपनी शक्ल सूरत मुखालिफ जिन्स की तरह करें। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखन्नस मर्दों पर, यानी वो मर्द जो औरत बने, और उन औरतों पर लानत की है जो मर्दों की चाल ढाल इख्तियार करती हैं, और आपने फरमाया इन्हें अपने घरों से निकाल दो। दुनिया में जब लानत भेजी गई तो आखिरत की सजा भी बताई गई, जो सुनन नसाई की हदीस वाज़े करती है। सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला क़यामत के दिन उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। नंबर 1, वालिदैन का नाफरमान। नंबर 2, मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरत। और दयूस मर्द। दयूस मर्द वो होता है जो अपने माँ, बहन, बेटी के बारे में कोई गैरत नहीं रखता। एक और हदीस से भी पता चलता है कि 3 किस्म के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1 दयूस, नंबर 2 वो औरतें जो मर्दों से मुशाबहत करने वाली हैं, और नंबर 3 हमेशा शराब पीने वाला। इसकी तफसीर इमाम तबरी ने की है। इमाम तबरी कहते हैं कि इसका मतलब है कि मर्दों के लिए लिबास और जीनत में औरतों की मुशाबहत इख्तियार करना जायज नहीं, और इसी तरह औरतों के लिए मर्दों की मुशाबहत जायज नहीं कि दूर से आप पहचान ही न सकें कि ये औरत है या मर्द है। इसी तरह गुफ्तगू करने और चलने फिरने में भी मर्दों की चाल जो है वो मुख्तलिफ होती है, मर्दों का लिबास भी मुख्तलिफ होता है। एक मुसलमान औरत को औरतों वाला ही लिबास खरीदना चाहिए। कुछ ममालिक ऐसे होते हैं कि उनकी औरतों का लिबास मर्दों के लिबास से बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन औरतों का हिजाब होता है, पर्दा होता है, सतर होता है, जिससे वो मर्दों से मुमताज हो जाती। जब लड़की सर पे स्कार्फ ओढ़ती है या निकाब करती है तो वो फिर पहचानी जाती है कि ये औरत है। इसी तरह फितरी तौर पर अगर किसी की चाल और गुफ्तगू में मुशाबहत है तो उसकी मुमानियत नहीं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनकी आवाज ही बारीक होती है, वो जितनी भी कोशिश करे वो लड़कों की तरह नहीं बोल सकते। इसी तरह कुछ लड़कियां या औरतें, उनकी बाकायदा मर्दाना आवाज होती है तो उनका उस पर कंट्रोल नहीं होता। और इसी तरह आप देखिए कि बाज मर्दों के चेहरे पर दाढ़ी आती ही नहीं, अब उनको ये नहीं कहा गया कि तुम नकली दाढ़ी लगा के मर्द नजर आओ। इसी तरह बाज लड़कियां जो है उनके चेहरे पर बाल होते हैं, बहुत थिक घने बाल होते हैं दाढ़ी की जगह पर, तो वो कितना भी साफ करे लेकिन वो नजर आते हैं। तो अब ये चीजें क्या है, बिल्कुल नेचुरल है। यही मामला फिर ट्रांसजेंडर्स का हो जाता है कि उसमें
میں کچھ لڑکیاں پوری لڑکیاں نہیں ہوتی اور کچھ لڑکے پورے لڑکے نہیں ہوتے، ان میں کچھ علامتیں عورتوں والی بھی ہوتی. اب ان کو کنسیڈر کیا جائے گا جس طرف کی علامتیں زیادہ ہوں گی، یعنی فزیکلی بھی اور ایموشنلی یا اندر کی سوچ کے اعتبار سے. اگر مردوں والی علامتیں زیادہ ہیں تو ان کو مرد کنسیڈر کیا جائے گا، وہ مردوں کے سیکشن میں نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے، اگرچہ ان کے اندر کچھ چیزیں جیسے آواز یا بال یا کچھ حرکتیں یا چالیں وہ عورت جیسی بھی ہو سکتی ہیں، یا ہو سکتا ہے ان کے انٹرنل آرگنز جو ہیں ان میں کچھ عورتوں والی چیزیں ہوں یا مکس ہوں. اسی طرح جب ان کی وراثت کا مسئلہ آئے گا تو بھی یہی دیکھا جائے گا کہ ان کے اندر عورت والی سمٹم زیادہ ہے یا مردوں والی سمٹم زیادہ ہے. اگر مردوں والی سمٹم زیادہ ہے تو ان کو مردوں والا حصہ ملے گا، اور اگر عورتوں والی سمٹم زیادہ ہے تو عورت والا حصہ ملے گا. لیکن یہ ہر کیس انڈیویجولی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات بچپن میں پتہ نہیں چلتا، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تھوڑے بہت فرق ہوتا ہے لیکن اتنا پتہ نہیں چلتا. جو ہی بچے بالغ ہوتے ہیں تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ کتنی میڈیکل ہیلپ ان کو دی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے ہر کیس انڈیویجولی اٹینڈ کیا جائے گا. مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کی مشابہت کرنا جو ہے یہ ایک ملعون فعل ہے، یعنی اس میں بھی لعنت کی گئی ہے. اور پھر اسی طرح سنجیدگی یا مذاق میں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو لڑکی بنایا اور آپ لڑکا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا لڑکا بنایا تو لڑکی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ مشابہت بھی ٹھیک نہیں. پھر اسی طرح آوازیں بھی ایک دوسرے کی طرح نہیں نکالنی چاہیے. اصل ریزن کیا ہے، کیوں اس معاملے میں اتنی سخت احادیث آئی ہیں اور اتنی سخت سزا بتائی گئی ہے، لعنت بھی کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سچائی کو پروموٹ کرتا ہے، وہ دوسروں کو دھوکہ دینے سے منع کرتا ہے. مثلا اگر ایک آدمی مرد ہے اور اس نے اپنے ظاہری حال حلیہ عورتوں والا بنا لیا اور وہ عورتوں میں جا گھستا ہے تو عورتوں کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے، اور ایک خاص طور پر مسلمان خاتون جو حجاب آبزرو کرتی ہے. اس لیے اس معاملے میں جو دین کی تعلیمات ہیں انہیں مد نظر رکھنا چاہیے. گھر میں کتا اور تصویر رکھنا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو، یعنی تصویریں سامنے لٹکائی ہوئی ہوں. علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں کا تصویر والے گھر میں داخل ہونے سے رک جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ ایک حد سے بڑی ہوئی نافرمانی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت بھی ہے، یہ امام نووی نے کہا ہے. اور بعض تصاویر ان تصاویر کے مشابہ ہوتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، یعنی بعض بتوں کی تصویریں ہوتی ہیں یا بعض تصویریں اس طرح کی دیویوں کی یا دیوتاؤں کی طرح کی ہوتی ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، لوگ ان کو پوجتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ایسی تصویریں رکھنے کی تو اور بھی زیادہ شدید ممانعت ہے. اور باقی تصویریں اس سے مشابہ ہوتی ہیں، یعنی تصویر سے مشابہ ہے تو ہمارے دین میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو ڈیکوریشن کے طور پر استعمال کیا جائے. اسی طرح کتے سے روکنے کی وجہ تو امام نووی کہتے ہیں، اور اس گھر میں فرشتوں کے داخل ہونے سے رک جانا جس میں کتا موجود ہو، وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کتا بکثرت نجاست کھاتا ہے، اور بعض کتوں کو شیطان بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. اور فرشتے شیطانوں کے اپوزٹ ہوتے ہیں، تو جہاں شیطان ہو وہاں فرشتے جو ہیں وہ نہیں آنا چاہتے. اور اس لیے بھی کہ کتے کی بدبو بہت زیادہ گندی ہوتی ہے، تو کتے کی بھی جو نجاست ہے، جو نیچر ہے، اس کے اندر گندگی ہوتی ہے اور فرشتے بری بدبو کو ناپسند کرتے ہیں. اس لیے بھی گھر کے اندر کتا رکھنا منع ہے. تو یہ ایک طرح سے سزا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے داخل ہونے سے رک جائیں گے، اور ایسا شخص فرشتوں کے اس گھر میں داخل ہونے، فرشتوں کی دعاؤں اور فرشتوں کے اس کے لیے استغفار کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. اور پھر فرشتے اس گھر کو بابرکت نہیں بناتے، یعنی فرشتوں کی وجہ سے گھر میں ایک برکت ہوتی ہے تو وہ گھر برکت سے محروم ہو جاتا ہے. اور جب فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تو وہ اس گھر سے شیاطین کی تکالیف کو بھی دور نہیں کرتے، پھر شیطانوں کے اٹیک ہوتے ہیں، پھر شیطان حاوی ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں، ڈپریشن پیدا کرتے ہیں، اور جیسے جنات کے حملے ہوتے ہیں، گھر میں لڑائیاں جھگڑے فساد، آپس میں ہسبینڈ وائف کی نہیں بنتی، بچوں کے ساتھ نہیں بنتی، گھر میں ایک مستقل بے چینی ہے. تو اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت منع ہے کسی بھی ایسی وجہ سے جس کا یہاں ذکر کیا گیا. ہاں یاد رکھیے جہاں تک ان فرشتوں کا تعلق ہے جو اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، جو رحمت کے فرشتے نہیں، دوسری آن ڈیوٹی فرشتے جیسے کرامن کاتبین ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جیسے روح نکالنے والے فرشتے ہیں، وہ بھی اگر کسی کی جان نکالنی ہو تو اینما تکونوا یدرککم الموت، وہ فرشتے اس لیے نہیں رک جائیں گے کہ ان کے گھر میں تصویر ہے یا کتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس وقت بھی پھر رحمت کے فرشتے اندر نہیں آئیں گے جان لینے کے لیے. بعض اوقات کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر بھی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، میگزینز بڑے ہوتے ہیں، ایسی سب چیزوں کو یا ڈھانپ دینا چاہیے، ریموو کر دینا چاہیے وہاں سے. تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں تصاویر اور کتا رکھنے کی ممانعت ہے. اور اس کی دلیل ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے جس میں جبریل علیہ السلام ایک
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے تھے لیکن وہ نہیں آئے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا میں گزشتہ رات آپ کے ہاں آیا تھا مگر اندر آنے سے میرے لیے یہ امر مانے تھا کہ آپ کے گھر کے دروازے پر تصویریں تھیں اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور گھر میں کتا بھی تھا. چنانچہ آپ گھر میں تصویر کے متعلق حکم دیجئے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے. اگر کوئی چیز ایسی ہے بھی تو آنکھوں اور اس کے منہ کے اوپر کچھ مل دیا جائے. بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کپڑا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے جو لٹکی بھی ہے یا آپ نے پہلے سے کوئی بہت زبردست پینٹنگ خریدی ہوئی ہے اور بہت قیمتی بھی ہے, آپ اس کو پھینک بھی نہیں سکتے, کسی کو بھی نہیں دے سکتے, تو پھر آپ کیا کریں کہ جہاں تصویر ہے بس اس تصویر کے چہرے کو کاٹ دیں, کچھ پھیر دیں. تو کہا کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے اور درخت کی مانند ہو جائے, اور پردے کے متعلق حکم فرمائے کہ اسے کاٹ کر 2 تکیے بنائے جائیں جو پھینکے جائیں اور پاؤں سے روندے جائیں, یعنی لٹکائی نہ جائے تصویر بلکہ اگر اس کی بے ادبی ہو رہی ہے تو پھر بھی خیر ہے. اور کتے کے متعلق فرمائیے کہ اسے نکال باہر کیا جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ ایک خاص گھڑی میں ان کے پاس آئیں گے. چنانچہ وہ گھڑی آ گئی لیکن جبریل علیہ السلام نہ آئے. اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا. آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینکا اور فرمایا نہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے نہ اس کے رسول یعنی فرشتے خلاف ورزی کرتے ہیں. پھر آپ نے دھیان دیا تو آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک پلا تھا. تو آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ کتا یہاں کب گھسا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے بالکل پتہ نہیں چلا. چنانچہ آپ نے حکم دیا تو اس پلے کو نکال دیا گیا. پھر جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا, میں آپ کی خاطر بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے. تو انہوں نے کہا آپ کے گھر میں جو کتا تھا مجھے اس نے روک لیا. بے شک ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو, نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں تصویر ہو. اور جہاں تک کتا رکھنے کا تعلق ہے تو صرف یہ نہیں کہ فرشتے نہیں آتے بلکہ اور نقصان بھی ہے. کتا رکھنے سے نیکیوں کے 2 قرات کم ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے جس گھر والوں نے جانوروں کی حفاظت یا شکاری کتے کے علاوہ, یہ 2 الاؤڈ ہے, گھر کی حفاظت جیسے باہر گیٹ کے پاس ہے آؤٹ سائڈ ہے, اور شکاری کتا جس سے شکار کیا جاتا ہے, وہ تو قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتوں کو بیکار نہیں پیدا کیا, ان سے بہت سے کام لیے جاتے ہیں. اگر آپ گننے لگے تو کئی ان کے فائدے بھی ہیں, لیکن کتے اس کام کے لیے نہیں کہ آپ گھر میں ان سے کھیلنا شروع کر دیں یا پالنا شروع کر دیں. وہ جن کاموں کے لیے اللہ نے بنائے ہیں وہی کام ان سے لیے جائیں. فرمایا جس گھر والوں نے جانوروں کی حفاظت یا شکاری کتے کے علاوہ کتا رکھا تو ان کے عمل سے ہر دن 2 قرات کم ہوتا ہے, 2 پہاڑوں کے برابر نیکیاں مائنس ہو جاتی ہیں. تو شکار یا کھیتی باڑی کی حفاظت یا گھر کی حفاظت کے لیے باہر کی طرف کتا رکھنے کی اجازت ہے, اسے گھر سے باہر باندھا جائے. اور اسی طرح یعنی کہ کالا کتا جو ہے وہ خاص طور پر شیطان ہوتا ہے تو اس کو اوائڈ کیا جائے. نشہ حرام ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا ہر وہ مشروب جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے, یعنی جو چیز بھی نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے, خواہ یہ شہد سے تیار ہو یا کھجوروں سے یا انگوروں سے یا کچی کھجوروں سے یا جو سے یا مکی سے یا گندم سے یا کسی اور پودے سے, کسی چیز سے بھی ایکسٹریکٹ کیا جائے جو نشہ دے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. پھر نشے کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار یعنی زیادہ مقدار نشہ آور ہو تو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنی نہیں پیتا کہ جس سے میں نشے میں آ جاؤں, 1-2 گھونٹ ہی پیتا ہوں, تو نہیں, وہ 1-2 گھونٹ بھی منع ہے کیونکہ وہ 1-2 گھونٹ انکریز ہوتے ہوتے زیادہ پہ چلے جائیں گے. سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جس چیز کا فرق نشہ آور ہو تو اس کا ایک چلو بھی حرام ہے. فرق یعنی بڑی کوانٹٹی تو اس کا چھوٹا حصہ بھی. اسی طرح انرجی کے لیے, طاقت حاصل کرنے کے لیے بھی نشہ دلانے والی چیزیں حرام ہیں. دیلم ہمیری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا اے اللہ کے رسول بے شک ہم سرد علاقے کے لوگ ہیں, ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں, ہمیں پرمشقت کام کرنا پڑتا ہے. ہم اس گندم سے ایک مشروب بناتے ہیں جس سے اپنے کام میں طاقت حاصل کرتے ہیں اور اپنے علاقے کی سردی کا دفاع کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا یہ مشروب نشہ دیتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا تو اس سے بچو. میں نے عرض کیا کہ لوگ تو اسے نہیں چھوڑیں گے. آپ نے فرمایا اگر وہ نہ چھوڑے تو اس پر ان سے قتال کرو. یعنی پھر ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے دین کے خلاف بات جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ شراب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں تو ہر قسم جس
جس میں نشہ ہو وہ حرام ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو اس وقت یہ 5 چیزوں سے تیار ہوتی تھی، انگور، کھجور، شہد، گندم اور جو سے، اور شراب یعنی خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل پہ پردہ ڈال دے۔ اسی طرح شراب سے سرکہ بنانے کی حرمت ہے، یعنی سرکہ ویسے اپنے طریقے سے بنایا جائے لیکن شراب سے نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کو سرکہ بنانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اسی طرح شراب سے علاج کرنے کی بھی حرمت ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ دوا نہیں بلکہ دا ہے، دا کا مطلب بیماری ہے۔ شراب جو ہے اس سے متعلق بہت سخت وعیدیں آئی ہیں ہمارے دین میں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، پھر جنت سے محروم کرنے والا فعل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کو ام الفواحش اور اکبر الکبائر کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب بے حیائیوں کی جڑ ہے اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، جو اس کو پیے گا وہ اپنی ماں، اپنی خالہ، اپنی پھپھی سے زنا کر بیٹھے گا، پھر ہر طرح سے ملعون فعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے، خود شراب کی ذات پر، اس کو نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر یعنی جو آرڈر کرے، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کے پاس لے جائی جائے اس پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اسے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں شراب کو ہر شر کی کنجی بتایا گیا ہے، یعنی اس سے ایک نہیں بے شمار خرابیاں پھوٹتی ہیں، آپس کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں، انسان کی عقل ماری جاتی ہے، پھر انسان دوسروں کے حقوق مارنے لگتا ہے، پیسے چوری کر کے ایسے نشے خریدتا ہے، یعنی عقل کا بھی نقصان ہے، جان کا بھی، عزت و عصمت کا بھی، کیونکہ ام الخبائث ہے۔ مثلا کوئی چوری کرتا ہے تو اس میں مال کا نقصان ہے، کوئی زنا کرتا ہے تو عزت اور عصمت کا نقصان ہے، لیکن جب کوئی شراب پیتا ہے تو اس میں بہت ساری مزید خرابیاں بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ ایسے دسترخوان پر بیٹھنے کی ممانعت ہے جہاں شراب پلائی جا رہی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شراب پی کے مر جائے اور شراب اس کے پیٹ میں ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ شراب پینے والے کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ شراب خباثتوں کی جڑ ہے، جو دنیا میں شراب پیے گا اسے جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ ظلم۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ظلم سے کسی کی زمین کا کچھ حصہ لے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ گویا کسی کی جائیداد پر ظالمانہ طور پر قبضہ کرنا اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کرنا ہے۔ یہ حدیث سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے ہے۔ سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ 10 لوگ جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ ان کا ایک خاتون سے جن کا نام عروہ بن اویس تھا، ان سے زمین کے معاملے پر جھگڑا ہوا۔ اس خاتون نے ناحق طور پر کہا کہ سعید نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، جس پر حضرت سعید نے کہا کہ میں بھلا یہ قبضہ کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ظلم سے کسی کی زمین کا کچھ حصہ لے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر یہ خاتون جھوٹی ہے اور میں سچا ہوں تو میری اس کے لیے دعا یہ ہے کہ یہ اندھی ہو کر مرے اور اپنی زمین پہ مرے۔ تو ان کی یہ بات پوری ہو گئی۔ وہ خاتون جب بڑی عمر کو پہنچی تو نابینا ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ وہ اسی زمین میں ایک گڑھے میں گری اور اسی کے اندر فوت ہو گئی اور وہی اس کی قبر بن گئی۔ حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ جس نے ظلم سے زمین میں سے کچھ لیا، یعنی کسی کی زمین ہے، کسی کی ملکیت ہے اور اس پر ناجائز قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھائی بھی ہو سکتا ہے جو بھائی کی زمین پہ قبضہ کر لے، یہ بھائی ہو سکتا ہے جو بہنوں کی زمین پہ قبضہ کر لے، یہ کوئی ہمسایہ ہو سکتا ہے جو کسی ہمسائے کی زمین کو ناحق ہتھیا لے، یہ کوئی لینڈ مافیا ہو سکتا ہے کہ جو خالی پڑی زمینوں کو دیکھ کر ان کے اوپر جا کر قبضہ کر لے اور اپنا حق جتانے لگے یا ان کو آگے بیچ دے۔ تو یہ کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس سے لوگوں کے مال ناجائز طریقے پر کھائے جائیں، یہ قرآن سنت کی تعلیمات کی صریحاً مخالفت ہے۔ ہمارا دین ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تمہیں عدل کا، احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا یعنی ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے برعکس ہمیں منکر سے، فحش سے اور بغی یعنی دوسروں پر زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے۔ تو کسی کا بھی مال ناحق طریقے سے کھانا، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو، وہ منع ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہمارے مال میں مسکینوں کا حصہ ہے زکوٰۃ کی شکل
شکل میں. اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی ناحق مال کھانا ہے، یعنی حق کسی کا ہے اور ہم اس کو مال میں سے نکال ہی نہیں رہے. اسی لیے قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ مال ایک گنجے ناگ کی شکل میں آئے گا، سانپ کی شکل میں آئے گا، جو اس کی گردن کے گرد لپٹ جائے گا اور پھر اس کے جواز پر کاٹے گا. یہ بھی توق بنے گا، سانپ توق بن جائے گا. توق ہوتا ہے وہ کلادہ یا وہ ہار یا وہ کڑا کہ جو گردن میں پہنایا جاتا ہے، خصوصاً مجرموں کو سزا کے طور پر، جس سے وہ اپنی گردن کو ادھر ادھر نہیں ہلا سکتے اور بہت شدید تکلیف ہوتی. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو سانپ کا توق پہنایا جائے گا، اور یہاں جو کسی کی زمین میں سے لے گا اس کو 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. 7 زمینوں کا کیوں؟ قرآن مجید اور حدیث سے واضح الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ زمینیں 7 ہیں، اور زمین کے یہاں حصے کا یعنی کچھ بھی، شیئن کچھ بھی کا لفظ استعمال ہے. دوسری جگہ ایک بالشت کا لفظ استعمال ہے. بالشت کہتے ہیں چھوٹی انگلی سے لے کر انگوٹھے تک جتنا فاصلہ بنتا ہے. اب یہ ہے کہ جو اتنی بھی زیادتی کرے گا اس کو زمین میں دھسایا جائے گا اور اس زمین کو توق کی طرح گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور صرف ایک زمین میں نہیں 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں. تو ظاہر ہے گردن بھی اتنی بڑی پھر ہو جائے گی، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کنڈینس کر کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے کہ جس سے وہ وزن اس کو محسوس ہو، وہ تکلیف اس کو محسوس ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 7 توق ہوں ایک کے بعد ایک زمین کا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 7 ایک جگہ جمع کر دیے جائیں. اللہ عالم، لیکن سزا بہت سخت ہے. ہر مومن پر دوسرے مومن کا مال حرام ہے، کسی کا بھی ناحق مال لینا جائز نہیں. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا جائز نہیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا. اسی طرح ہنسی مذاق میں بھی آپ کسی کا مال نہیں لے سکتے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ناجائز مال میں کبھی برکت نہیں دیتا. اور یہ بھی حضرت سعید بن زید ہی کی حدیث کا آخری حصہ ہے جو مسند احمد میں آتا ہے. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے، جو مدینہ کا گورنر تھا اس وقت، اس نے کہا کہ جا کر ان دونوں یعنی سعید بن زید اور عروہ بنت اویس کے درمیان صلح کرا دو. تم سعید بن زید کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اس عورت کا کچھ حصہ مارا ہوگا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ناحق کسی زمین پر ایک بالش بھی قبضہ کرتا ہے، اس کے گلے میں زمین کا وہ ٹکڑا 7 زمینوں سے لے کر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. اور جو شخص کسی قوم کی اجازت کے بغیر ان سے موالات کی نسبت اختیار کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت. موالات جو کسی کو آزاد کرے اسی کی طرف وہ نسبت ہوگی، دوسرے کی طرف خود بخود نسبت نہیں آپ ڈال سکتے. اور جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لیتا ہے، اللہ اس میں کبھی برکت نہیں دیتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کرے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہوگا جس کو قیامت کے دن تک کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی. اور صرف زمین نہیں بلکہ اگر کسی کا کوئی کپڑا یا کھانے کا لقمہ بھی یا کوئی گولڈ کی چیز یا کوئی چھوٹی چھوٹی کوئی بھی چیز انسان ناحق لیتا ہے، چاہے چپکے سے لے لے، چھپا کے، یا ہیرا پھیری کر کے لے، یا ڈائریکٹ ڈاکہ ڈال کے لے، کوئی بھی صورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ کسی کا مال ہتھیایا جائے. مستورد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ کھایا، اللہ عز و جل اسے اتنا ہی جہنم میں سے کھلائے گی. جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو اللہ تعالیٰ اس سے اسی کے بقدر جہنم میں سے کپڑا پہنائے گے. اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پر کھڑا ہوگا تو اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن دکھلاوے کے مقام پر ہی کھڑا کرے گے، یعنی شو آف کرنا اپنے نیکیوں کی، اپنے اعمال کی، اور یہ بھی منع ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے، تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا. اس لیے دوسرے کے مال کے بارے میں انسان کو بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے کہ کسی بھی طرح کسی کی کوئی چیز ہماری طرف نہ آئے. اگر والدین بوڑھے ہیں اور کچھ بچے ان کو سنبھال رہے ہیں، ان کے بڑھاپے اور ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کا مال جو ہے وہ چرا لیا جائے یا چھپا لیا جائے یا ہتھیا لیا جائے، یا پھر جعلی کاغذ بنوا کر ان کے سگنیچر کروا لیے جائیں، یا کوئی غلط وصیت لکھوا لی جائے اپنے حق میں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ناجائز مال کے قبضہ کرنے کی صورت میں آتی ہیں. بعض اوقات لوگ یتیموں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرتے ہیں ناجائز طور پر، یعنی باپ فوت ہو گیا تو ان کو حصہ دینے کی بجائے ان کا مال اپنے مال میں شامل کر لیا. ظلم کا اندھیرا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ قاضی اعظم کہتے ہیں کہ یہ اپنے ظاہر پر ہی ہے کہ دنیا میں ظلم کرنے کی وجہ سے وہ ظلم کرنے والوں کے لیے کئی اندھیروں کا باعث ہوگا اور ظالم قیامت کے دن جنت کے راستے پر نہیں چل سکے گا۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا یا ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، یعنی مومنوں کا نور، لیکن منافقین کا نور بجھ جائے گا۔ وہ شروع میں مومنوں کے نور کی روشنی میں چلیں گے لیکن پھر وہ نور منافقین کے لیے نہیں رہے گا، اندھیرا ہو جائے گا، اور یہ پل صراط پر ہوگا جو کہ انتہائی باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جس سے گزر کر ہی لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، اور وہ لوگ پھر پل پار نہیں کر سکیں گے، اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور اسی طرح اندھیروں کی شکل میں ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر سختیاں ہوں گی، یعنی اندھیرے کیا ہیں؟ سختیاں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے۔ اندھیروں سے مراد یہاں کیا ہے؟ مشکلات، سختیاں، سزائیں، تکلیفیں۔ ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس جگہ رکھنا جو اس کے لیے بنی نہیں۔ تو ظلم میں دو چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی، ایک تو یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کا مال ناحق چھین لیتا ہے یا ویسے اس کا کوئی حق مار دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رب کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ تو یہ ظلم میں دوہرا گناہ ہوتا ہے، حقوق اللہ بھی پامال ہوتے ہیں اور حقوق العباد بھی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا جاتا اور بندے کا حق رہ جاتا ہے۔ اور اصل میں ظلم اس انسان پہ کیا جاتا ہے جو اپنا بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوتا، وہ اپنے لیے خود لڑ نہیں سکتا، وہ اپنا حق خود لے نہیں سکتا۔ اور اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دل کا اندھیرا جو ہے یہ دراصل ظلم کا باعث ہے، یعنی ظلم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے۔ جس دل میں ہدایت کی روشنی ہوتی ہے تو پھر وہ ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح جب ایمان نہیں ہوتا دل کے اندر، علم کی روشنی نہیں ہوتی، تو پھر انسان کے جب اندر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ باہر ظلم کرنے لگتا ہے، اور جب ظلم کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کے لیے اندھیرا ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے اور جن کے اندر تقویٰ ہوگا ان کو تو نور دیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ اپنے نور کے روشنی میں چلیں گے، لیکن جن کے پاس نور نہیں ہوگا وہ اندھیروں میں بھٹکتے پھریں گے، دنیا میں بھی اندھیرے اور آخرت میں بھی اندھیرے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام قرار دیا، اسی لیے فرمانا میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، تو بندوں کو بھی بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی اور کو کرنے دیتا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جو شخص ظلم کرتا ہے وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، ظالم شخص کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اسی طرح ایسا شخص اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن پھر اچانک پکڑتا ہے، اور جب پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہے، جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ظلم کرنے سے بچائے، کسی بھی طرح کا، چاہے مال سے، چاہے کسی کو فزیکلی ٹارچر کر کے یا کسی کے اوپر الزام تراشی کر کے یا اس کو گالی گلوچ کر کے، یعنی اس میں صرف مار پٹائی نہیں، صرف مال چھیننا نہیں، بلکہ زبان سے بھی تکلیف دینا جو ہے، بعض اوقات جو ابیوسو لینگویج استعمال کی جاتی ہے اور ایموشنل بلیک میلنگ کی جاتی ہے، یا یہ کہ دوسرے کو ہر طرح ہر وقت تانے دیے جاتے ہیں، یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں۔ عبادات کو صحیح طور پہ ادا نہ کرنا، یا کسی کا کوئی بھی جو حق ہے وہ اس کو نہ دیا جائے، جیسے انسانوں کے آپس میں حقوق ہیں، ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، شوہر بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، یہ ساری چیزیں ظلم میں شامل ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا، یعنی اسے بڑی خوش فہمی ہوگی کہ میرے پاس بہت نیکیاں ہیں، میں پار ہو جاؤں گا، لیکن اس نے جن پر ظلم کیا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے اور آ کر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے، مظلوم کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے
جائے گا حتیٰ کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی. ساری زندگی کی کمائی مظلوموں کو مل جائے گی. جس نے نیکی کی اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور کس کو مل جائے گا؟ جن کے اوپر ظلم ہوا تھا دنیا میں. اب اس کی حسنات تو ختم ہو چکی ہیں, لہٰذا مظلوم کی برائیاں لے لی جائیں گی اور اس کی برائیوں کے اوپر رکھ دی جائیں گی تاکہ ان کے حصے کی سزا یہ شخص بھگتے. کتنے بڑے خسارے میں ہے ایسا شخص. مظلوم کی بد دعا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی پکار سے بچتے رہنا, یعنی بد دعا سے بچتے رہنا, کیونکہ اس بد دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا, سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے. یہ اس طویل حدیث کا حصہ ہے جو صحیح بخاری میں آئی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو انہیں فرمایا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو, وہاں جا کر انہیں پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر اگر وہ اس بات کا اقرار کرنے میں تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتانا کہ تحقیق اللہ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. جب یہ بھی مان لیں تو انہیں خبردار کرنا کہ بے شک اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان کے غرباء پہ تقسیم کی جائے گی. پھر اگر وہ تسلیم کر لیں تو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کا سب سے عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا اور مظلوم کی پکار بد دعا سے بھی ڈرتے رہنا, کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. مراد یہ ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے. تو یہاں پر ظالم کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے, یعنی ظالم کو اس بات سے لازمی ڈرنا چاہیے کہ ایک چیز جو اس کے ذمہ واجب تھی اس کی مقدار کو زیادہ لے لینے کی وجہ سے مظلوم اس کے لیے بد دعا نہ کر دے. یعنی انسان کسی کا حق نہ مارے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے کوئی بد دعا نکل جائے اور پھر وہ بد دعا اس کو لگ جائے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں اس کی بد دعا جو ہے وہ قبول کر لے جس نے اس پہ ظلم کیا تھا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو, کیونکہ یہ تو چنگاریوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتی ہے. دل جلتا ہے نا, دل کے اندر ایک جلن اور کڑن ہوتی ہے تو وہ نکلتی ہے اور وہ چنگاریوں کی طرح اوپر چڑھتی چلی جاتی ہے, اوپر کو اوپر کو اوپر کو. اسی طرح آپ نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. نمبر 1 مظلوم کی دعا, نمبر 2 مسافر کی دعا, نمبر 3 باپ کی اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرنا. ماؤں کو بہت سنبھل کے دعا بد دعا دینی چاہیے, کیونکہ بعض مائیں بچوں کے ستانے پر ان کو بہت بری بری باتیں کہتی ہیں. کبھی اپنے بچے کو بد دعا نہ دیں, اس کی ہدایت مانگے, اس کے لیے خیر مانگے, اللہ اس کو سمجھ دے, اللہ اس کو نمازی بنائے, اللہ متقی بنائے, جو بھی آپ کے دل میں. لیکن یہ نہ کہے کہ تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جائے یا تمہارا ستیہ ناس ہو جائے, یا پتہ نہیں کیسے کیسے جملے بول دیتے ہیں غصے میں آ کے. ان سے بھی بچنا چاہیے. مظلوم اگرچہ کافر ہو, مظلوم اگرچہ مسلم نہ ہو, کسی بھی انسان پہ ظلم, چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم ہے, یہ جائز نہیں. اسی طرح اگرچہ کوئی انسان گناہگار ہو, بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ فلاں شخص اس کے اندر اتنی بری عادتیں ہیں, یہ چیز کا حقدار نہیں ہے, اس کو تو دو ہی نہ. جیسے کئی ماں باپ اپنے نافرمان بچے کو آگ کر دیتے ہیں, تو آگ کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے, آپ نہیں کر سکتے آگ, کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں, وہ کبھی بھی دے سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم اگرچہ کافر ہو اس کی بد دعا سے بچو, کیونکہ اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. اسی طرح اگر وہ فاجر ہو, فرمایا مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہگاری ہو, بس اس کا گناہ اس کے اپنے نفس پر ہے, یعنی گناہ کی سزا وہ بھگتے گا. یعنی ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو ہم بھی غلط کام شروع کر دیں. وہ غلط کام اس کا اس کے ساتھ ہے, اس سے روک سکتے تو روکو, اور اگر نہیں روک سکتے تو تم اس کے ساتھ ظلم نہیں کرو. ہاں اگر اللہ کی حدوں میں سے کوئی حد جاری کرنی ہے قانون کے مطابق تو وہ اور بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہگار ہو, بس اس کا گناہ اس کے نفس پر ہے. جو غلط کام کیا اس کا ذمہ اس کے اوپر ہی ہوگا, لیکن دعا اس کی سنی جائے گی. اسی طرح مظلوم سے اللہ کا وعدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو, کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں. تو مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے چاہے وہ کچھ ٹائم ہی لگ جائے. ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دغا باز, دھوکے باز, اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے. یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی, اس کی تشہیر کر دی جائے گی, اس کو نمایاں کر دیا جائے گا, اس کو رسوا کیا جائے گا جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا.
کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے، کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے، پورا نہ کرے. یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے، چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا اتنے مزدوری پر. تو اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں، تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا، یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں، یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے، کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے، بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا، یہ حرام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، یعنی اہل ایمان کون ہیں؟ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے اور عہد پورا کرو بے شک عہد کا سوال ہوگا، یعنی قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا، اس کو کیوں نہیں پورا کیا. عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے. سورت آل عمران میں آتا ہے کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے، یعنی تقویٰ اختیار کرے، تو یقیناً اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح عہد توڑنا جو ہے، عہد شکنی جو ہے، وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں، وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے. اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے. اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے، وہ جس میں 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے، یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں. نمبر 1 جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے، اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. عبد الرحمن بن ابزہ کہتے ہیں کہ داود نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی. یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے. بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف سستی کے مارے، غفلت کی وجہ سے، دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا. لیکن یاد رکھیے کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں، بڑے سے کریں، چھوٹے سے کریں، وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. بدشگونی. انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت چھات بے اصل ہے اور بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں. مجھے تو نیک فال پسند ہے، یعنی اچھی بات. چھوت چھات کیا ہے کہ بیماری متعدی ہے، کنٹیجیس ہے. دور جاہلیت میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ بیماری کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ دوسرے کو جا لگے. تو یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ بیماری بذات خود کچھ نہیں، یہ تقدیر سے ہے. اللہ کا اذن ہوتا ہے تو دوسرے کو لگتی ہے، اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو نہیں لگتی. تو یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، جس کو جب چاہے اللہ وہ لگا دے، ورنہ اس کے اپنے اندر اللہ نے ایسا دفاعی نظام رکھا ہے کہ وہ وائرس
وائرس اندر جا کے بھی پنپ نہیں سکتا، اس کو بیمار نہیں کر سکتا، لیکن اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جہاں طاعون پھیلے وہاں جاؤ نہیں، احتیاط برتو. کوئی چیز آپ کے لیے ڈینجرس ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں. تو وہ احتیاطی تدابیر آپ کو اختیار کرنی چاہیے، اس سے منع نہیں کیا گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے وجہ وہم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے اندر بیماری ہے تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، یا اس کو موجب الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ نے کچھ لکھا تو پھر تو ہو کر ہی رہے گا. تو بیماری لگنے کا سبب ضرور بن جاتے ہیں جراثیم، لیکن الا باذن اللہ. تو معاملہ جو ہے وہ اللہ کی مشیت اور ارادے کی طرف لوٹتا ہے. اگر وہ چاہے کہ کسی بیمار سے دوسرے کو بیماری لگا دے تو بیماری لگ جاتی ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو کسی سے بیماری نہیں لگتی. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کی طرف متعدی نہیں، یعنی کنٹیجیس نہیں ہوتی. آپ نے جب 3 دفعہ فرمایا تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، عربی، کہنے لگا اللہ کے رسول بے شک خارش کا زخم، اسکن ڈیزیز جو اونٹ کی ہوتی ہے، اونٹ کے ہونٹ یا اس کی دم کی جڑ میں ہوتا ہے، تو یہ تمام اونٹوں کو خارش لگا دیتا ہے. آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اور نہ الو سے کوئی نحوست ہے، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں، کیونکہ عربوں کے ہاں حرام مہینوں کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا تھا اس میں جنگ و جدل شروع ہو جاتی تھی، تو اس کو وہ اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے. آج ہمارے ہاں بھی یہ کانسیپٹس موجود ہیں، محرم میں شادی نہیں کرنی، سفر میں سفر نہیں کرنا، کوئی نحوست نہیں. نحوست انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، اور سب سے بڑی نحوست گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی مگر یہ کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے تو درگزری کر جاتا ہے. تو انسان کو اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے، اور نحوستیں باہر ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اندر دیکھنی چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو فرمایا تھا کہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. دوسرا یہ فرمایا اور کوئی چیز ایسی نہیں جس سے نحوست پکڑی جانی چاہیے، کسی الو وغیرہ سے یا کسی اور چیز سے. اور بدشگونی میں جو نحوست پکڑنا ہے کسی چیز کو شرک بھی کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدفعلی شرک ہے، اور بدشگونی لینے والے سے آپ نے بیزاری کا اظہار کیا ہے. آپ نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا، جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ان سب کا ہم سے تعلق نہیں. تو بدشگونی جو ہے یہ اعلیٰ درجات سے محرومی کا باعث ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہانت کی، یعنی کسی نجومی کے پاس جا کے حالات معلوم کیے کروائے، جس کے لیے کی گئی، خود نہیں گیا کسی اور کو بھیج دیا کرنے کہ جاؤ میرے لیے پوچھ کے آؤ، یا بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا، وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، مقربین اور سابقون میں سے نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ گھبرا کے اپنا کام روک دیں تو وہ اعلیٰ درجے دنیا میں بھی کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. بڑے درجے تو وہی حاصل کرتا ہے نا جو رسک لینا جانتا ہے، اللہ کے بھروسے پہ آگے بڑھتا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈر کے بیٹھ نہیں جاتا. اسی طرح جنت میں بلا حساب جانے میں رکاوٹ ہے یہ بات، یعنی برے شگون لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم طلب نہیں کرتے، نہ شگون لیتے ہیں، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بدشگونی سے کام میں رکاوٹ نہیں لانی چاہیے. معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ابھی میں تھوڑا عرصہ پہلے جاہلیت میں تھا اور اللہ نے اب مجھے اسلام سے نوازا ہے. ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی پیشن گوئیاں کرنے والوں کے پاس. آپ نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جانا. میں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدشگونی لیتے ہیں. فرمایا یہ ایسی بات ہے جو وہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں، یعنی بدگمانی یا وسوسہ، یہ ایک طرح کا وہم ہے. یہ وہم انہیں کسی کام سے نہ روکے، یعنی یہ تمہیں کسی صورت اپنے کاموں سے نہ روکے. ایک اور روایت میں یوں آتا ہے میں نے عرض کی ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں. ایک عمل ہوتا ہے نا، لکیریں کھینچ کے مطلب برابر کرتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا. اور پھر کیا فرمایا کہ اچھی بات نیک فال مجھے پسند ہے. اچھی فال کیا ہے؟ اچھا بول، اچھی بات منہ سے نکالنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی فال لینا پسند تھا. یعنی اچھی فال کیا ہوتی ہے کہ انسان کسی دوسرے کی زبان سے آسانی والی بات سنے یا نفع حاصل کرنے والا کلمہ سنے جو اس نے غیر ارادی طور پر بولا ہو، اور سننے والا اس سے اچھا شگون لے لے. یعنی کسی بھی موقع پر اچھے کمنٹس جو ہیں یہ کام ہو جائے گا، مشکل کام کے وقت بھی انشاءاللہ ہو جائے
جائے گا, اللہ کی مدد ہے ساتھ, اللہ کروائے گا. جب پازیٹو جملے آپ بولتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کا مائنڈ, آپ کا جسم اسی طرح پر کام بھی کرنے لگتا ہے, کیونکہ یہ جو منہ سے نکلی ہوئی باتیں نا یہ انسان کے سامنے آتی ہیں. تو ہمیں خود بھی, گھر والوں کو بھی, بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالو, مایوسی کی باتیں نہیں, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولو, غلط بیانی نہیں کرو, غلط وعدے نہیں کرو, کسی کے اوپر ہنسو نہیں, مذاق نہیں اڑاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے, کیونکہ اس سے دل کو ایک سکون اور قرار ملتا ہے. کسی نے آپ سے کوئی بات کہی ہے تو یہ نہ سوچے یہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اس کا, اچھا ہی سمجھے. تو جب آپ دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں, آپ منہ سے اچھی بات نکالتے ہیں, تو آپ کی زندگی ایک پازیٹو رخ اختیار کر لیتی ہے, اس میں خوشی آتی. اور اگر آپ دوسروں کے بارے میں شک و شبہ کرتے رہتے ہیں, منفی باتیں سوچتے رہتے ہیں, تو پھر چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی ہیں. اس کو لا آف اٹریکشن بھی کہتے ہیں, یعنی آپ پازیٹو انرجی اٹریکٹ کرتے ہیں یا آپ نیگیٹو کرتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سننا اچھا لگتا تھا کہ جب کسی ضرورت سے نکلے تو کوئی یا راشد یا نجیح کہے, یعنی اے راہ پانے والے, یعنی تم سیدھے راستے پہ جا رہے ہو, یعنی خیر کے کلمات منہ سے نکالے. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی اور بری فال نہیں لیتے تھے, لیکن جب کسی کو عامل بنا کر, یعنی گورنر بنا کر کہیں بھیجنے کا ارادہ کرتے تو اس کا نام پوچھتے تھے. اگر نام پسند آ جاتا تو اس کے ساتھ خوش ہو جاتے, اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر آتے کہ اچھے نام سے کیا اچھی فال لیتے آپ. اور اگر آپ کو نام ناپسند ہوتا تو کراہت کی علامتیں آپ کے چہرے پر ظاہر ہو جاتی تھی, اسی لیے آپ نام تبدیل بھی کر لیا کرتے تھے. تو کسی بچے کا نام رکھنا تو صرف انوکھے نام نہ رکھتے رہے بلکہ اچھے معنوں والے نام رکھے. اسی طرح جب کسی گاؤں میں داخل ہوتے تو اس کا نام پوچھتے, اگر اس کا نام پسندیدہ ہوتا تو آپ خوش ہو جاتے, اور اگر گاؤں کا نام یا اس منزل کا نام ناپسندیدہ ہوتا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کی نشانیاں نظر آتی تھی, یعنی آپ خوش نہیں ہوتے تھے. اسی طرح یعنی کہ خواب میں اگر کوئی اچھا لفظ یا اچھی بات کر دے, یا استخارے کے بعد آپ مثلا 2 رکعت نماز پڑھ کے اٹھے ہی ہیں تو اچانک کوئی شخص ایسا مل جاتا ہے جو آپ سے کوئی بڑی اچھی بات کر دیتا ہے, تو اس سے آپ کے دل کو ایک اطمینان اور خوشی ہوتی ہے, اور آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب آگے کام آسان ہو جائے گا. اسی طرح خواب میں کوئی ایسی نشانی نظر آ جائے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے ایک رات خواب دیکھا. یہ کس نے دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا. گویا ہم عقبہ بن رافع انصاری کے گھر میں ہیں اور ہمیں ابن تاب کی تازی کھجوروں میں سے کھجوریں پیش کی گئیں. خواب میں آپ کو کھجوریں پیش کی گئیں تو میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ ہمارے لیے دنیا میں رفت اور آخرت میں اچھا انجام ہے, اور ہمارا دین انتہائی عمدہ ہے. تو اچھا خواب آپ دیکھیں تو اچھی تعبیر اس کی لیں. اسی طرح ہر بات کے 2 رخ ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کے پاس خواب سنانے کے لیے آ گیا, اول تو اسے کہیں کہ اگر تمہارے دل کو اچھی لگ رہی خواب تو بیان کرو, اور اگر نہیں تو چپ ہی رہو. لیکن اگر وہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو سن لیں, سن کے اس کا بہتر پہلو جو ہے وہ اس کو بتائیں. یعنی اس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں, آپ اس میں سے بہتر نکالنے کی کوشش کریں. یعنی اس کی تعبیر معلق ہوتی ہے, جیسی کوئی بیان کر دیتا ویسی وارد ہو جاتی. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا شگون لینا پسند تھا, اور بدفالی ناپسند تھی, اور نیک فال سے آپ کو محبت تھی, اور اچھے لفظوں, اچھے ناموں, اچھی باتوں سے انسان کو خوش ہو جانا چاہیے. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری پیاری سی بہنیں کیسی ہیں؟ الحمد للہ. سسٹر فیضانہ, آج کا لیسن, اور باقی ساری بہنیں, سسٹر آسیہ, سسٹر افشاں, سسٹر ختیجہ, سسٹر مدیحہ, الحمد للہ, سسٹر فرا, الحمد للہ. سبحان اللہ. جیسے آپ کے سامنے ہے کہ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے, اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے. سبحان اللہ. اتنے سارے کی ورڈز تھے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے آج کیا کیا سیکھا تو میرے خیال سے ایک لمبی لسٹ بنے گی, چاہے وہ بدشگونی سے توہمات سے لے کے ہے یا خوابوں کی تعبیر سے لے کر ہے. ساری کی ساری احادیث اور ساری کی ساری باتیں, کوئی ایک ایسی بات تھی جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ نہیں تھی. ہر بات
हर बात जो थी वो हमसे रिलेटेड थी। सुभान अल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा था ये भी मेरे साथ है, ये भी मैंने देखा हुआ है, ये भी मेरी आंखों से गुजरा हुआ है, इसको भी मैंने गुजारा हुआ है और इसको भी मैंने गुजारा हुआ है। हर चीज जो गुजर रही थी, सुभान अल्लाह, बिल्कुल हर बात हमारे साथ ही थी और हर बात हमारे लिए ही थी। कोई ऐसा नहीं था कि नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने तो नहीं सुना, ऐसा कुछ भी नहीं था। सुभान अल्लाह, हर चीज हमारे लिए थी। सुभान अल्लाह। एक एक करके एक एक चीज देखते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह से स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा आपसे क्वेश्चन, सिस्टर अमीना ने लिखा है कि अच्छी बात सोचें और अच्छी बात करें। ये वाला तो पूरा जो जुमला है ना सिस्टर अमीना, ये पूरा लुब्बे लुबाब है आपकी जिंदगी का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सहल हो, खूबसूरत हो, तो कभी आपने सुना होगा ना, उर्दू में ये बहुत कहा जाता है कि बात अच्छी करनी चाहिए। मैं पहला वाला पार्ट नहीं बोल रही लेकिन ये बात अच्छी करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमने जहाँ से आज का लेसन शुरू किया था। हमारे दीन में कुत्ते की हुर्मत क्या है? कुत्ते के बारे में हमने पढ़ा है। सिर्फ आप मुझे बताइए कि आपने अपने लिए क्या चीज़ लिखी या क्या चीज़ आपको समझ आई? हमारे दीन में कुत्ते की हुर्मत क्या है? उसके बारे में क्या बताया गया है हमें? अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम सिस्टर वालेकुम। ज़ैनब, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सिस्टर फराह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, इसमें ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि अगर हिफ़ाज़त के लिए या सफ़र के लिए किसी को ज़रूरत है तो वो रख सकता है, लेकिन अंदर उसको पालना और उसके साथ खेलना जो है या जो चीज़ है उससे रहमत के फ़रिश्ते जो हैं उस घर में नहीं आते। रहमत के लेकिन फरिश्ते उस घर में फ़रिश्ते नहीं जो है आते। वो नहीं आते और जो नेकियाँ उस घर में जो रहने वाले हैं, उनको नेकियों में भी कमी आती है। यानी कि 2 क़िरात जो है वो कमी आती है और जो घर में बीमारियाँ और फिर लड़ाई-झगड़े और जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं, वो भी इनडायरेक्टली इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हैं जिन घरों में कुत्ते क्या होते वजह हैं। से होती हैं ये लड़ाई और झगड़े, बीमारियाँ सिस्टर फराह? इसलिए कि रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते ना, एग्ज़ैक्टली। जो और हमारी जहाँ रहमत हम के फरिश्ते नहीं आते फरिश्ते वहाँ नहीं पे आते, कौन वहाँ होता पे है? खैर और बरकत नहीं होती है, शैतान होता है वहाँ पे। और एग्ज़ैक्टली। शैतान के साथ इसको रिज़ेम्बल किया गया है। हाँ जी, ख़ास तौर पे काले कुत्ते को बिल्कुल। और बाकी कुत्तों को जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो अच्छी बात आपकी लगी ना सिस्टर फराह, माशाअल्लाह, बहुत ही, आपने जब बात शुरू की तो आपने ना नहीं से बात शुरू नहीं की। आपने बात शुरू की है क्या अलाउड है। और ये वाली जी, बात भी नोटिस करने वाली है, और हमारे साथ भी। और बिल्कुल आखिरी जुमला और आखिरी टॉपिक जो था वो यही था कि आप बात मुँह से अच्छी निकालें। तो सुभान अल्लाह, आपने बात नहीं से शुरू नहीं की कि किस चीज़ को मना किया गया है। सबसे पहले आपने ये बताया कि क्या चीज़ जायज़ है, व्हिच इज़ लाइक ब्यूटीफुल सिस्टर फराह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका आपका ये तरीका, आपकी पॉज़िटिविटी हमेशा कायम रखे, मुस्बत अंदाज़, आमीन, मुस्बत जज़ाकल्लाह सोच को खैर। हमेशा कायम रखे। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और बाकी सिस्टर्स भी कह रही हैं कि एंजल्स विल नॉट एंटर द हाउस। हम पाल नहीं सकते हुँ, बिना उज़र के। अल्हम्दुलिल्लाह, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नजस है मगर घर के बाहर रख सकते हैं, आप देखिए, मैंने अपने लिए जो जमा किए थे की पॉइंट्स, वो ये थे। कुत्ता बकसरत निजासत खाता है, सुभान अल्लाह। निजासत सबसे ज़्यादा गंदगी खाता है। जिस घर में कुत्ते होते हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। कुत्ते की बदबू होती है। जी। उससे मुझे एक और चीज़ ख़्याल आ रही थी कि फरिश्तों को सफाई कितनी पसंद होती है। और फिर हम अपनी सफाई का कितना इंतज़ाम करते हैं, सुभान अल्लाह। अक्सर तो हमारे पास से मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं अक्सर कभी हम जाते थे कहीं, तो शुरू-शुरू के शादी के दिन थे और नया-नया खाना बनाना सीख रहे थे। तो जब मैं गाड़ी में उसके साथ कहीं जाती थी, बैठी थी, तो कहती थी, "क्या आज तूने आलू गोश्त पकाया?" तो उसको जो है मेरे कपड़ों से स्मेल आती थी। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे सेंसेस नाक के हैं तो तेज़, लेकिन हमें उनको जगाने की ज़रूरत है, सुभान अल्लाह। सो ये भी है कि जो हमें कितना कितना साफ़ रहना है, कितनी जी, अपनी सफाई का एहतमाम रखना है। तो फरिश्ते करीब आते हैं। मैं
ریسنٹلی سے میں نے اس کا بہت زیادہ یعنی اہتمام کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ یہ سوچیں بار بار آتی ہیں، اور جب رحمت کے فرشتوں کی بات آتی ہے اور یہ کہ فرشتوں کو صفائی پسند ہے، تو پھر اس جی کے بعد جیسے جیسے آپ علم سیکھتے جاتے ہیں نا، تو آپ اور زیادہ اس میں کانشیس ہوتے جاتے ہیں۔ بعض کتوں کو شیطان کہا جاتا ہے، کتا گھر میں رکھنے سے نیکیوں کے 2 قیرات کم ہوتے ہیں۔ یہ قیرات کیا ہوتی ہیں سسٹر فرح؟ آپ کو پتہ ہے قیرات کیا ہوتا ہے؟ آم، میرے ذہن سے اس وقت نکلا ہوا ہے، لیکن قرات کا اتنا ورڈ جی سسٹر امینا۔ اس طرح ماؤنٹین احد کے تو برابر کا ماؤنٹین، وزن ہاں جو بہت ماؤنٹین، زیادہ بھاری ہوتا ہے، احسنت پیمانہ۔ احسنت جی جی احسنت ہاں احسنت، بالکل صحیح آپ نے کہا سسٹر مینا۔ یہ ہے پہاڑ احد۔ کبھی پہاڑ بہت احد کا دیکھا ہے پارٹ، آپ لوگوں نے؟ جی 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 الحمدللہ۔ جی میں نے دیکھا ہے، جی جی بالکل، سبحان ہاں اللہ، میرے دل ہم میں آ لوگ گیا۔ جب جس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم وہاں گئے تھے، تو جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے نا، تو اس کی چھت کھلی ہوئی تھی، تو کچھ لیڈیز نے آ کے کہا کہ چھت کھلی ہے تو اوپر جاتے ہیں، تو ہم لوگ اوپر چلے گئے۔ تو اوپر جب گئے نا، تو چونکہ وہ ہوٹل ہائی تھا تو کافی اونچا تھا، تو جو پہاڑ احد ہے نا، ان میں انہوں نے رات کے ٹائم میں نا نیچے سے لائٹیں لگائی تھی، تو جی وہ نا ایسی جلالی قسم کی اس کی لک تھی، وہ اتنا بڑا ایسا لگ رہا تھا، چاروں طرف سے اس نے گھیرا ہوا ہے، 3 طرف سے مدینہ کو اس نے گھیرا ہوا ہے، وہ اتنا بڑا جی ہے جی اور وہ جی کتنا خوبصورت، سبحان اللہ، خوبصورت تو وہ بہت ہی تھا، لیکن بس میں یہ سوچ کے کہ یہ قرات ہے اور ہاں یہ کتنا بڑا قرات جو ہے ہے، لیکن جی ہاں، تو آپ سوچیں نماز جنازہ پڑھنے کا جو ثواب ہے، وہ آپ کا ایک اتنا بڑا پہاڑ، ہر دفعہ آپ صرف 4 تکبیرات کر کے جو کسی کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں، آپ کو ایک قرات کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اتنے ہی قرات گھر میں کتا رکھنے سے کم ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، یہ سوچ کے بھی گھبراہٹ ہو گئی، سبحان اللہ۔ ایک اور چیز بھی ہے، میں اس میں ایڈ کروں جو مجھے سب سے زیادہ وہ لگی، کہ جی رحمت کے فرشتے تو ہے، لیکن یہ کہ اگر فرض کرو کہ کسی کی ڈیتھ کا ٹائم ہے، اور وہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اس وقت رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے اس کی جان نکالنے کے لیے، مطلب یہ کتنی الارمنگ ہے نا، یہ ایک دم چیز، بالکل آپ صحیح کہہ اس رہی ہیں، میں جو اور آپ استادہ نے دیکھیے کہ بتایا۔ آپ یہ جی دیکھیے کہ صرف کتے والی بات نہیں نا سسٹر فرح، جی تصویریں جی، اور کتنی بھی کامن ہیں۔ تصویروں کی بھی، جی جی جی، میں تو کبھی بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ دی کہ کبھی بھی آج تک جو ہے نا وہ چیز نہیں لگائی، اور ایون کے بچے بھی، ایون کے جو آرٹ کا بھی کام کرتے تھے وہ بھی گھر پہ میں نے کبھی بھی نہیں رکھی تھی، ان کو ڈسپوز آف کیا تھا اور اسکول کو واپس یہ بھی اللہ ریٹرن سبحانہ کر تعالیٰ دی تھی۔ کی سبحان اللہ رحمت ہے، تصویریں جی بچوں کی ہوتی الحمدللہ۔ ہیں، کہیں نہ کہیں پڑی ہوتی ہیں، جی ہاں نہیں سسٹر وہ تو صاحب، وہ بالکل بھی نہیں، وہ بھی ایون کہ جو ان کی ڈرائنگز ہوتی تھی نا، اس سے ہائی اسکولس میں جی ہاں آرٹ میں آتی تھیں، تو فریم اور جو وہاں پہ وہ کام کرتے تھے، لیکن ان کو بتا دیا تھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، تو انہیں کو ہی واپس کر دیں، کوئی وہ بے شک ایگزیبیشن میں کہاں مرضی جو کریں، اسکول میں، سبحان کیونکہ میں اللہ، 23 ایئرس سعودی عربیہ میں رہی ہوں نا، جی تو وہاں سے اللہ کا شکر ہے قرآن کا سفر میں نے شروع کیا الحمدللہ، اور صحیح، اس لیے ہاں جی، تو اس کے بارے میں تو بہت زیادہ ہمیشہ سے رہی ہوں، کوئی پینٹنگ بھی ہوتی ہے تو اس کو بہت غور سے، کوئی کپڑا بھی ہوتا ہے بہت غور سے دیکھتی ہوں کہ اس کے اندر کوئی چیز بنی تو نہیں ہوئی، سبحان اور اللہ۔ بچے بھی الحمدللہ جی، اللہ آپ تعالیٰ دیکھیے ہم جو جن سلامت چیزوں کا کرے۔ اہتمام کرتے ہیں نا، تو اللہ جی سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کو جانے نہیں دیتے، وہ بھی نوٹ کر رہے تھے، آپ کو یاد ہے نا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ معراج پہ گئے تھے، اور وہاں پہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیات ریویل کی تھی، وہی کی تھی، تو یہ بتایا تھا کہ جب نظر ان کی اٹھتی تھی، وہ نظر کہاں کہاں جا رہی تھی یا کہاں نہیں جا رہی تھی، سبحان جی اللہ، جی انسان کی نظر، انسان کی سوچ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، سبحانہ تعالیٰ، جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شاید ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ایک بھی چیز پک کر لی نا، تو جی وہ پھر ہمارے ہی نجات کا سبب بنے گی، سبحان اللہ، سو یہ بھی جی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا اہتمام کریں تو یہ بہت بڑی چیز ہے، الحمدللہ۔ اگلا سوال، جس نشے کی چیز کا ڈیش حصہ حرام ہو، اس کا ڈیش حصہ بھی حرام ہوتا ہے، جس کا قلیل حصہ جو ہے وہ حرام ہے، تو اس کی نہیں، جس کا بڑی بڑی چیز کا جو ہے نا اگر حرام ہے تو اس کا قلیل کا بھی ہے حرامی ٹھیک حصہ، ہے، جی ٹھیک ہے، باقی سسٹرز کیا دونوں کہتی چھوٹے ہیں؟ ہماری باقی سسٹرز کا کیا خیال ہے؟ جس نشے کا قلیل حصہ، یا جس نشے کی ہیں، چیز کا بڑا حصہ۔ بڑا حصہ؟ جی سسٹر فرزانہ کہنی ہے پہلے میں بڑا آئے گا اور دوسرے میں تھوڑا آئے گا، چھوٹا آئے گا، ٹھیک ہے، اور بتائیے کثیر اور قلیل، اوکے ٹھیک ہے،
चले अब सिस्टर आयशा सिस्टर फरजाना, तो 3 गवाहियां आ गई हैं, तो देख लेते हैं। जिस नशे की चीज का ज्यादा हिस्सा हराम हो उसका कम हिस्सा भी हराम होता है। बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट, अहसंत। इस चीज में कोई खराबी नहीं है कि हम इसको डिस्कस करें कि शराब से सिरका बनाना जायज है। सही है गलत है? गलत है। गलत है, सुभान अल्लाह। सिरका तो जायज है ना, या नहीं? सिरका जायज है, नहीं, सिर्फ शराब नहीं, से सिरका भी जायज नहीं है। सिरका क्यों जायज नहीं है? सिरका जायज है, सिर्फ शराब से सिरका जायज, अच्छा, सिरका बनाना जायज नहीं है। सिरका तो अच्छा, अच्छी शराब से, चीज है। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, शराब से, जी, जी, मैं समझ रही ठीक थी है, आप शराब का लफ्ज, जी, जी, नहीं जी, 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 चले। ठीक है, हाँ अब आप जी। देखिए, हर मोमिन पर दूसरे मोमिन का डैश हराम है। क्या चीज माल, हराम है? माल, इज्जत, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने माल डिस्कस किया था ना। माल किया, जी, जी, वो माल तो के है, बारे लेकिन में था आज आज। हमने माल डिस्कस किया माल, था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सिस्टर सायरा, सिस्टर अफशा, सिस्टर आयशा, सबने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिए हैं। नेक्स्ट वाला, जिसने किसी मुसलमान का नाहक लुक्मा खाया, वो क्या होगा उसके साथ? जहन्नुम में उसको जो है वो लुकमे के बराबर ही उसका होगा। अ, वो चीज उसका जो गुनाह, मेरे ख्याल है यही चीज थी ना कि जहन्नुम में उसको खिलाया जाएगा या सही है। हर चीज इससे के फरा, लिए। अगर सारे जवाब आप दे देंगी तो फिर बाकी क्या देंगे? सॉरी, मैंने माइक खोला हुआ है ना और मैं बिल्कुल नहीं देख रही स्क्रीन की तरफ, मैं सिर्फ सुन रही हूँ सही है, मोबाइल है हाथ अल्हम्दुलिल्लाह, में सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह। सही, सही, चले देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। जिसने किसी मुसलमान का नाहक लुक्मा खाया, तो इससे फरा बोल रही हैं कि वो जो है लुक्मा खिलाया जाएगा जहन्नम से। सही बात है। आप लोग, बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी लोगों का आज बिल्कुल मूड नहीं है। सर आयशा कहती हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जहन्नुम से लुक्मा खिलाया जाएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, जिसने किसी मुसलमान का नाहक लुक्मा खाया वो जहन्नुम का लुक्मा खाएगा। अच्छा, जुल्म की किस्में क्या क्या है? ये बताइए कि जुल्म की किस्में क्या क्या है। कुछ बताइए, क्योंकि मैंने इसका जवाब नहीं लिखा हुआ। जवाब आपने बताना है। जुल्म की क्या क्या किस्में हैं, कोई भी किस्म बताएं। चले, मैं आपको छोटी सी बात बता देती हूँ। ज्यादती करना ठीक है। ज्यादती किससे? बंदों पे या अल्लाह पे? सिर्फ शाह? दोनों चीजें, हुकूक बात दोनों में, दोनों पे। अच्छा, दोनों पे चलिए, आता है। हुकूक अल्लाह तो हम समझते हैं। हुकूक जी, जी, इबाद में हम कहाँ जी। कहाँ ज्यादती करें? एवरीडे लाइफ में से बताइए कि आप घर में हैं, कहाँ कहाँ गलती होती है। अच्छा, चले आप बताइए। आप वुलीज में, वुलवर्थ में कहाँ पे हम हक मारते हैं, जुल्म करते हैं? ठीक है, चले बताइए। वुलवर्थ में, आज हम घर की बात नहीं करते, वुलवर्थ की बात करते हैं, हम ग्रोसरी शॉप की बात करते हैं, हम कोल्स की बात करते हैं, हम आल्डी की बात करते हैं, हम वहां पर हैं। लाइन में जंप करना, अच्छा ठीक है, हाँ, और जंप बताइए। करना चाहिए। और बताइए। चीजों को डिफरेंट चीजों जगह रखना। पे रखना, जी। सुभान अल्लाह, इट्स सो ट्रू। हमारे लिए कितना कॉमन है कि हम एक चीज उठाते हैं, फिर हमें ख्याल आता है वो हमें नहीं चाहिए, और वो हम उसको दूसरी जगह रख देते हैं। ठीक है, स्टॉक करना बहुत बड़ा जुल्म है सिस्टर साहिरा। जो होर्डिंग है और जमा करना अपने पास, कि ये रख लेती हूँ, और रखी हुई चीज को ना फेंकना ये सोच के कि शायद काम आ जाएगी, और ले आना, और ले आना, और ले आना, और ले आना। सुभान अल्लाह। मैं किसी को जानती हूँ, उनका जो गैराज है, उन्होंने इसमें शेल्फ बनाए हुए हैं, और वो लाइक अ स्मॉल ग्रोसरी शॉप। उसमें उन्होंने हर चीज बल्क में रखी हुई है, क्योंकि वो कॉस्को जाते हैं और वो कॉस्को से भर के ले आते हैं। सुभान अल्लाह, ये भी है। अच्छा, आप बताइए, घर में आप हस्बैंड से कैसे जुल्म करते हैं? बताइए, हस्बैंड के साथ अगर कैसे जुल्म करते हैं? अगर उनके साथ गलत तरीके से बात करें, ऊंची आवाज में बात करना, या ऊंची फिर आवाज थोड़ा में सा चिढ़ बदजुबानी, जाना, गुस्सा या करना, ताने देना, टॉन्ट करना, ताने, इस तरह की ताने चीजें। दाना? सुभान जी, अल्लाह। तंग जी। करके नहीं, तंग हम कैसे करते हैं सिस्टर अमीना? ताना दे के, या उनको बातें सुना के, कोई ना कोई बात कर देना? जी हाँ। अच्छा, अब बच्चों के साथ बताइए, बच्चों के साथ कैसे करते हैं? जबान से। के साथ सुभान ही, हाँ, अल्लाह, जबान से। हाँ। गुस्सा करके, अल्हम्दुलिल्लाह, और कई दफा नाजायज इल्जाम गुस्सा तराशी भी करके। हो जाती है ना, इस तरह करके सुभान अल्लाह, सिस्टर फरजाना गॉट इट। बद्दुआ देना, सुभान बददुआ अल्लाह। देना।
ये भी इतनी खतरनाक चीज़ है सुभान अल्लाह कि आपने जो हदीस हमने पढ़ी थी कि जी कबूलियत पर कोई शक नहीं है उस शख्स की, यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला उसकी दुआ ज़रूर ज़बूर कबूल करते हैं, जो मज़लूम हो, जो मुसाफिर मुसाफिर हो और बाप की अपने बेटे के लिए बददुआ। बद्दुआ करना। सुभान क्या, तो ये क्या जायज़ है कि जायदाद से अगर आग कर दें, नहीं, आप हक है करने का? नहीं, नहीं, आज हमने बिल्कुल भी ये भी नहीं। सीखा जो अल्हम्दुलिल्लाह। अहकामात अल्लाह ताला ने दिए हैं उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो अहकामात उसी तरह ही मानने हैं जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है। बिल्कुल, और सुभान अल्लाह, और इसमें हम लोग अक्सर, आपने सुना होगा कि उसने जायदाद से आग कर दिया, बच्चा नाफरमान था और ये और वो। लेकिन आप देखिए वो जाने वाला तो चला गया, लेकिन वो जी, अपने साथ क्या चीज़ लेके गया? अपने साथ एक बड़ा, कुछ भी क्योंकि उसने अल्लाह ताला की हुदूद को तोड़ा। तो वो एक जी, एक गुनाह का इतना बड़ा अंबार लेके चला गया, सुभान अल्लाह, और पीछे वाले के ऊपर ज़ुल्म भी करके गया। जी, अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि आप देखिए अगर हम यही बात करते हैं ना जायदाद की, या किस तरह हमारे बाप की अपने बेटे के खिलाफ बदवा करते हैं, करता है, या माँ बाप या माएँ भी गुस्सा हो रही होती हैं, गुस्से में मुँह से कुछ ना कुछ निकालती रहती हैं। आपको पता है दुआ की कबूलियत की कंडीशन ये भी है कि अगर आप किसी को बद्दुआ देते हैं और अगर वो बद्दुआ का हकदार ना हुआ तो क्या होगा? तो वापस पलट के उसी को आ जाती है, एग्ज़ैक्टली, जिसने वो दी है। आपके पलट के वापस आपको आती है, सुभान जी, अल्लाह। अच्छा, आप ये बताइए, ज़कात अदा ना करना भी ज़ुल्म है? जी, क्योंकि उसमें लोगों का जो माल अल्लाह ताला ने जो मैंडेटरी रखा है हमारे ज़कात में हिस्सा जो है, अगर नहीं देंगे तो वो समझो हमने उन लोगों का जो है हक मार दिया है, जिसकी सही, वज़ह से सज़ा जी दी गई है ना, जो साँप का तोक जो है वो पहनाया जाएगा जो क़यामत के रोज़। और ठीक वैसे है। भी हमारा माल जो है वो प्योर नहीं रहेगा। अच्छा, वो भी हाँ, ज़कात जब नाहक लोगों का माल बीच में रह जाता है तो वो ज़ाहिर है कि वो प्योर नहीं होता, जब तक कि हम उसको निकालेंगे नहीं उन अच्छा लोगों चलिए के ये लिए ना बताएँ और कि फिर अल्लाह ताला की हम लोग कैसे इस तरह का हक मारते हैं? हमारे पास लोगों के बर्तन आते हैं, वो घर जाते हैं लोगों के वापस। तो अच्छा, जो बर्तन आते हैं, वो बर्तन यूज़ हो जाते हैं या वो बर्तन जो है वो वापस जाते हैं अपने घरों को? या हम कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये पड़ा हुआ है ना, इसको यूज़ कर लेती हूँ। जबकि उसने हमें दिया था और हमें वापस करना है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें यूज़ भी नहीं करना चाहिए। जब जी, तक आप, बिल्कुल। या टूट कर जाते हैं सुभान अल्लाह, या आते नहीं हैं। तो मैं एक दफ़ा किसी को मैंने बर्तन दिया सुभान अल्लाह, तो मैं कई दफ़ा उनके घर गई, तो मैं हर दफ़ा उनसे कहती थी जाके कि आपके पास मेरा प्याला पड़ा, वो बर्तन पड़ा हुआ है, वो ओवन में जाने वाला था वो। तो वो सेट के साथ का था, तो मैं उससे पूछी थी वो दे दें, तो कहती मैं उसमें कुछ भर के दूँगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जाती थी तो मैं कहती थी, वो कहती थी मैं इसमें कुछ भर के दूँगी सुभान अल्लाह। तो वो क्या हुआ, वो भर के वो आज तक ना आया। सुभान अल्लाह, मैं मुझे अब ये रह जाता है कि जब वो आती हैं चीज़ें घर में, तो मैं पता है एक ट्रिक करती हूँ, मैं ना उसके ऊपर नाम लिख लेती हूँ, और मैं नाम लिख के उसको गैराज में एक शेल्फ बनाया हुआ है और मैं उस शेल्फ में स्टोर कर देती हूँ। हाँ, तो जब भी कोई आता है मैं जाती हूँ, मैं चेक करती हूँ, वो नाम उसके अंदर लिखा होता है और मैं उसको दे देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बर्तन आते हैं, जब भी किसी से मुलाकात होती है, सबसे पहले गैराज में जाना मैंने आदत बना ली, जाके चेक करना कि उनका बर्तन तो नहीं पड़ा हुआ, और जी, फिर ये उनके बहुत हवाले अच्छा कर। आइडिया है। अनफॉर्च्यूनेटली मुझे, मेरे जहाँ जाते हैं उनका पता नहीं होता, क्योंकि मेरी याददाश्त इस मामले में ख़राब होती है कि वो कहाँ गया है। लेकिन ये है कि वो घर जब आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, 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 ये ट्रिक बड़े काम की है कि स्टिकी नोट्स डाल के, नाम लिख के, जो कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? अच्छा, ये वाली जो दुआ है ना, ये बहुत, बहुत ही खूबसूरत दुआ और बहुत ज़रूरी दुआ है। और ये कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल क़िल्लति वज़िल्लह व अऊज़ु बिका मिन अन अज़्लिम औ उज़लम। ए अल्लाह, बेशक मैं मोहताजी, क़िल्लत और ज़िल्लत से तेरी पनाह चाहता हूँ, और इस बात से भी तेरी पनाह चाहती हूँ कि मैं ज़ुल्म करूँ या मुझ पर ज़ुल्म किया जाए। क्यों? क्योंकि अक्सर औक़ात मुझे पता नहीं होता, मेरे शऊर नहीं होता, मुझे ख़याल नहीं जाता, मैं कॉन्शियस नहीं होती, मैं जो है वो चीज़ों को नोट नहीं करती, मैं अपनी खराबियों को देख नहीं पाती, तो फिर मैं क्या करूँ? उस सूरत में मेरा हिसाब तो है, अकाउंटेबिलिटी तो है, तो उस सूरत में मुझे क्या करना है, अल्लाह ताला से दुआ माँगनी है कि अल्लाह ताला मैं कोई ऐसा, इसीलिए आप देखिए कि हिफ़ाज़त की दुआएँ जितनी भी आप पढ़ते हैं, उसमें हर दुआ ऐसा लगता है कि आपने कभी सोचा नहीं इस बारे में।
यही दुआ हमने मांगनी है, अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना करना या रब, अपना ही आमीन। मोहताज उठाना। या अल्लाह किसी चीज़ में कमी ना करना, अल्लाह ताला तू देना, कभी रोकना मत। फिर अल्लाह ताला मुझे ज़िल्लत ना देना, या रब मुझे इज़्ज़त की ज़िंदगी, क्योंकि इज़्ज़त जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एंटिटी है। आप देखिए, अगर एक बड़ा-सा बॉक्स है और वो बॉक्स अगर आपको चाहिए तो वो बॉक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। वो बॉक्स आपको सिर्फ़ उसी सूरत में मिल सकता है जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माँगे, क्योंकि इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, सारी की सारी इज़्ज़त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। तो वो इज़्ज़त आपको सिर्फ़ उस सूरत में मिल सकती है जब आप लोगों से इज़्ज़त माँगे, या फिर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ताबे रहें ताकि आपको इज़्ज़त मिले। दोनों में से एक ही काम होंगे। अगर आप लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे, ज़रूरी नहीं है आपको इज़्ज़त मिले। लोगों से बोलेंगे मुझे इज़्ज़त दो, मुझे इज़्ज़त दो, मुझे इज़्ज़त दो, ज़रूरी नहीं है आपको मिले इज़्ज़त, हो सकता है ना मिले और भी खराब हो जाए। लेकिन जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माँगते हैं, तो वो आपके लिए खैर के दरवाज़े खोलता है, वो आपके लिए वो ज़रिए बनाता है कि अल्लाह मुझे ज़िल्लत अता ना करना, या अल्लाह अपने पास से मुझे इज़्ज़त अता फ़रमाना। और फिर कुरान जो इज़्ज़त देता है, वो इज़्ज़त कहीं से नहीं आती है, सुभान अल्लाह, वो सिर्फ़ कुरान से आती है। अच्छा जी, जो अपना अहद नहीं निभाते, उसमें क्या नहीं है? ईमान नहीं है। उनमें ईमान नहीं है, दीन नहीं है सिस्टर अफ़शा, अल्हम्दुलिल्लाह। अहद चिकनी की क्या अलामत है? अहद चिकनी डैश की अलामत है। नफाक की अलामत है। ठीक है, निफ़ाक़, अल्हम्दुलिल्लाह, निफ़ाक़। उस्ताद ने कहा मुनाफ़क़त, तो फिर मैंने मुनाफ़क़त ही लिख आप दिया। करती जी 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 जो जी जी। अपना अहद नहीं निभाता, उसमें दीन नहीं है, और अहद शिकनी मुनाफ़िक की अलामत है। ये बताइए, आप लोग अहद शिकनी करते हैं? आपसे गलतियाँ हो जाती हैं? जी। बहुत दफ़ा हम कमिटमेंट ऐसे ही कह देते हैं ना, इंशाल्लाह हम आएँगे, लेकिन फिर जा नहीं सकते। अच्छा चलो ये एक सबसे बात बड़ी बताइए चीज़ है। मुझे कि अहद, वादा और मीसाक में क्या फ़र्क है? अहद, वादा और मीसाक में क्या फ़र्क है? वादा आप करते हैं, अहद भी आप करते हैं, मीसाक भी आप करते हैं। बताइए इसमें क्या? रिटर्न यहाँ पे इसका लिखा मीनिंग है जो अपना अहद नहीं निभाता। निभाता है। हुँ। अहद जो है वो ज़ुबानी भी चीज़ होती है, और उसके बाद मेरा ख़्याल एक एक ही मानी नहीं है, मिसाक भी अहद की तरह ही होता है, यानी कि एक रिटर्न कमिटमेंट होती है। अच्छा, अहद सिस्टर में भी अमीना ने कहा कि पक्का वादा मीसाक है, ठीक है। प आप ये कह रही हैं कि अच्छा, रिटन कमिटमेंट है, ठीक है। कौन-सा वाला रिटन कमिटमेंट है सिस? लेकिन बोलना भी ज़ाहिर है, अगर हम मुँह से भी ज़ुबान पे भी कहेंगे तो वो भी हमारा अहद ही होगा, एक चलिए मैं आपको मुसलमान का जो आज है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। जी, अहद जो होता है, वादा जी, जो होता है ना, वो जी। किसी बात की उम्मीद दिलाना होता है, और ये एक तरफ़ा होता है। जैसे अच्छा, मैं कल आऊँगी इंशाल्लाह, मैं आपसे वादा करती हूँ। तो जी, ये वादा जो है एक तरफ़ा है, और आपने सामने वाले को उम्मीद दिला दी। जो अहद होता है वो ऐसा इक़रार होता है जिसकी हिफ़ाज़त बताएँ। की जाती है। इसे पूरा करने का हर वक़्त ख़्याल रखा जाए। ये दो तरफ़ा भी हो सकता है और मशरूत भी हो सकता है। कंडीशनल भी है और दो तरफ़ा भी हो सकता है, और ये ऐसा इक़रार है जिसकी ख़ास तौर पर हिफ़ाज़त का हुक्म दिया गया है। फिर आ गया मीसाक। मीसाक, सिस्टर साहिरा ने लिखा है, बहुत बोथ साइड एंड वी हैव टू फिल, यस, अल्हम्दुलिल्लाह। मीसाक जो होता है वो तहरीरी होता है, और तकरार से इसको मज़बूत तर किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उक़ूद आपने देखा होगा, वो जैसे निकाह का होता है, वो मीसाक से ज़्यादा मज़बूत होता है। और बाज़ औक़ात उक़ूद जो है वो कस्मों से बनाए जाते हैं, ठीक है? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ैर। देखिए, पहली मेरे दफ़ा हदीस का कमियाँ हुए टाइम हैं। हो रहा है, लेकिन ये कि मैं क्विकली आपसे एक और चीज़ शेयर करती हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बदफ़ाली डैश है, बदफ़ाली शिर्क है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि हम पाकिस्तान में और जगहों में भी सुभान अल्लाह किस-किस चीज़ की बदफ़ाली लेते हैं। एक तो 13 नंबर है, जो आपने देखा होगा कि या सुना होगा कि अक्सर जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें 13 नंबर का सेक्शन ही नहीं होता, या काली बिल्ली से हम लेते हैं। अच्छा, और कुछ बताइए, हम लोग कहते हैं काली बिल्ली रास्ता ना काट जाए, या फिर सुना है आपने कि वो बच्चा पैदा होता है तो उसको काला टीका लगा देते हैं। जी, ट्यूसडे ट्यूसडे भी होता है सिस्टर सायरा? अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि ट्यूसडे भी उसमें आता है, सुभान अल्लाह। क्या आप कहते जी, हैं कि अम, आँख का फड़कना?
کہ اگر آنکھ پھڑکے تو ہوں بدوا ہے، یا پھر یہ کہ بائیں آنکھ کو کہتے ہیں بائیں اکثر آنکھ کو، لوگ پھر یا پھر خالی کینچی چلانا، سبحان اللہ، آپ نے سنا ہے کبھی کہ کینچی نہیں چلاتے اور یہ اور وہ، ہاں یا پھر مغرب ہو رہی ہے ساری لائٹیں آن کر دو جی کیوں، جی ورنہ بدروہیں اندر آ جائیں گی، سبحان اللہ۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، اور آپ دیکھیے 70,000 لوگ جو جنت میں جائیں گے، اس میں سے وہ لوگ ہوں گے، وہی وہ لوگ ہوں گے جو بدفعلی نہیں کرتے۔ بدفعلی نہیں کریں گے. تو ہاں یہ جی، اللہ ساری میں ہمیں چیزیں کو شامل ہمیں کریں. اندر سے نکالنا ہے، سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے ہوں، بنائے یا رب، جو اللہ تعالیٰ کے ان 70,000 پسندیدہ بندوں میں سے ہوں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں۔ آمین آمین. یا رب العالمین۔ چلیں جی، آمین اب آ جائیے آمین. حدیث میمورائزیشن کی طرف، اور ہاتھ کھڑا کر لیجیے۔ سسٹر فرا نے جلدی سے اپنا مائک بند کر دیا۔ سسٹر فرا، تو آپ کدھر ہیں؟ آپ کو یاد ہونی چاہیے نہیں نا نہیں، میں حدیث۔ میں اوپن رکھ رہی ہوں کیونکہ آج میرے گھر میں بہت خاموشی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 12 بجے اچھا چلیں، یہ لنچ ٹائم بتائیے کی وجہ سے. آپ کو حدیث یاد ہے کہ نہیں، پچھلی والی؟ جی 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 بالکل یاد ہے. چلے سنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجاب انجاب عن جریر ابن انجریر ابن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لم لا یرحم الناس. الحمدللہ، میں نے اللہ آپ کو شاید فوراً اسپاٹ لائٹ میں کھڑا کر دیا۔ لا یرحم اللہ رحم من اللہ لا یرحم الناس۔ من لم. الحمدللہ۔ سسٹر ساحرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم بسم السلام۔ اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جریر ابن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. الحمدللہ یرحم الحمدللہ، لا الناس. یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سسٹر فرزانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اتنا بیوٹیفل ہے نا سسٹر فرزانہ، ماشاء اللہ، اللہم بارک۔ سسٹر سبھین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام۔ کہاں سے اسٹارٹ تھا؟ عن سبحان اللہ. جریر یہ ابن عن جریر ابن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. الحمدللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سسٹر عائشہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. الحمدللہ، اللہم بارک، ماشاءاللہ سسٹر عائشہ۔ چلیں آپ ایسا کریں، حدیث یہ والی ریڈ کر دیں، میں تھوڑا ریڈ کرتی ہوں پھر آپ ریڈ کرے گا۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ آپ ریڈ کر سکتی ہیں سسٹر عائشہ؟ جی جی جی. عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی عنہما اللہ رضی اللہ عنہما، عنہما اس لیے ہے کہ عمر رضی بہت اللہ اور عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، دونوں کے اوپر جو ہے وہ ہم دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں۔ جی دونوں صحابی ہیں. جی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ. الحمدللہ، اللہم بارک، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سسٹر ساحرہ آپ ریڈ کریں۔ جی. عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ. اللہم بارک، ماشاءاللہ سسٹر سبھین۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. جمیل جمیل سسٹر سبھین، الحمدللہ۔ سسٹر فرزانہ، سسٹر فرزانہ آپ نے ریڈ کیا؟ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامت. جزاک اللہ خیرا کثیرا، الحمدللہ۔ سسٹر امینہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، آپ ریڈ کریں گی؟ بسم اللہ. عن عبد اللہ بن عمر
عمر رضی اللہ عنہما عن सिस्टर النبی अमीना एक दफा फिर से देखिए अन अब्दुल्लाह इब्नी उमरा सो इब्नी नून के नीचे जेर है عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ. أحسنت beautiful sister فرح عن عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक माशाअल्लाह और कोई रीड करना चाहेगा अल्हम्दुलिल्लाह चलें अज़्ज़ुलुम अज़्ज़ुलुमु जो जुल्म है जुल्म जुलुमातुन अंधेरे हैं यौमल क़ियामा क़यामत के दिन के जो जुल्म है वो बहुत सारे अंधेरे हैं एक जुल्म क़यामत के दिन बहुत सारे अंधेरे होंगे सुभान अल्लाह तो ये भी कितना डरा देने वाली बात है ना सुभान अल्लाह एक चीज़ को हम शायद इग्नोर कर दें यहाँ जुल्मात नहीं लिखा हुआ एक लफ्ज़ लिखा हुआ है जुल्म सिंगुलर वाहिद और क़यामत के दिन बहुत सारे अंधेरे हैं तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें देखने वाली हैं और उसमें क्या है दिल में ना एक चीज़ रखनी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे सच्चा बनाना। या रब मुझे सच्चा इब्न इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन सिद्किन फिल फ़िल आखिरीन. आखिरीन। आखिर तक लोग मुझे सच्चा याद रखें। सिस्टर सायरा आप रीड करना चाहेंगी? जी आप रीड करना रब चाहेंगी? आपका माइक ऑन था। नहीं वो एक्सीडेंटली हो गया, मैंने वो पढ़ ली थी गलत. अच्छा, चलें ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक। चलें यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। कोई सवाल है आपका? आज आप लोगों ने कोई सवाल नहीं पूछा, ना बदशगुनी का पूछा, ना मुझे जो है वो हलाल हराम का पूछना था। अगर इस चीज़ में अल्कोहल हो तो क्या होता है? अगर उसमें हो तो क्या करेंगे? सुभान अल्लाह। तो मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ आई अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बेहतरीन अमल की तौफीक अता फरमाए। सॉरी इसका म्यूट बटन मुझे नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से ये आवाज़ इतनी ऊँची है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो आपकी सीने को इल्म के लिए हमेशा खुला रखे, बेहतरीन इल्म अता करे और जैसे सिस्टर अफ़शीन ने सुबह दिखाया था वो जो रोशनी है, वो जो रोशनी है वो हमेशा आपके हर दरवाज़े से घुस कर आए और वो आपके पूरे अंदर बाहर से भर दे। आपको पता है कि क़यामत के दिन जो लोग नूर के मिंबर पे बिठाए जाएँगे, फिर उनके पास नूर होगा, फिर वो पुल-सिरात पे नूर से चल के जाएँगे। मगर जिनके पास नूर नहीं होगा ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहेंगे, रब्बना अत्मिम लना नूरना फ़ग़फ़िर लना। अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे। तो वो उस वक़्त माफ़ी माँगने से बेहतर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आज से शुरू कर दें। कि अल्लाह ताला मेरी छोटी-मोटी जो बड़ी छोटी जो गलतियाँ जो मुझे नज़र नहीं आती, अल्लाह ताला मुझे उसके लिए भी माफ़ कर दे। मुझे नज़र नहीं आता, मैं अपने आप को नहीं पहचानती। अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती होगी, मुझे मेरी गलतियाँ दिखा दे। मुझे बेहतरीन लोगों में से बना दे, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बना दे। मुझे ऐसा बना दे जिससे तू राज़ी हो जाए, जिससे तू खुश हो जाए और मैं खुशी-खुशी अपने रब से जाके मिलूँ। अल्लाह ताला मुझे उन लोगों में शामिल कर दे। इसके साथ ही हम आज की क्लास कंक्लूड करते हैं। आपका टाइम मुकम्मल हुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।